بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو مسجد، مدرسہ، قبرستان، درگاہ یا کسی دینی تنظیم میں استعمال کرنا کیسا ہے، اور اگر استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو حیلہ شرعی کر کے جو استعمال کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو مسئلے کا آسان جواب یہ ہے کہ ڈائریکٹ بغیر حیلہ شرعی کے زکوٰۃ کی رقم مسجد، مدرسہ یا اور کسی دینی تنظیم میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک اہم شرط ہے تملیک یعنی مستحقین زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ حضرات جن کا ذکر قرآن مقدس کی اس آیت میں ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ان میں سے جب تک کسی ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصارف زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو مالک بنانا شرط ہے۔ اب مسجد، مدرسہ یا اور کسی دینی تنظیم، قبرستان ہے یا درگاہ ہے، تو یہاں پر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، لہذا ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم ہرگز استعمال نہیں ہو سکتی۔ البتہ چونکہ مسجد اور مدارس کو چلانا ہے اور دینی تنظیم وغیرہ کو فروغ بھی دینا ہے، تو اس کے لیے اب حیلہ شرعی کا ایک راستہ نکالا گیا، کیونکہ اب عوام مسجد و مدارس میں للہ رقم یا تو بالکل نہیں دیتی ہے، اور دیتی بھی ہے تو بہت کم ہے، حالانکہ ان کے اخراجات بہت زیادہ ہے۔ تو دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے، اور مسجد، مدرسے میں خدمت کرنے والے حضرات کی تنخواہ اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ نکالا گیا جس کو حیلہ شرعی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حیلہ شرعی ہے کیا؟ تو حیلہ شرعی میں اولاً زکوٰۃ کی رقم کو لیا جاتا ہے، اور اسی زکوٰۃ کی رقم کو کسی مستحق، کسی شرعی فقیر کو دیا جاتا ہے، اور وہ شرعی فقیر اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اسی رقم کو یا تو مسجد میں دیتا ہے، یا مدرسے میں دیتا ہے، یا قبرستان میں، یا دیگر کسی دینی کام میں، تنظیم میں دے دیتا ہے۔ تو فقیر نے جو رقم لی تھی وہ زکوٰۃ تھی، لیکن فقیر نے جو رقم دی ہے اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ للہ رقم ہے، اور للہ رقم وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ دے سکتا ہے، اور وہ اس طریقے سے مسجد، مدرسے میں خرچ میں لائی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ البتہ بغیر حیلہ شرعی کے زکوٰۃ کی رقم کو حاصل کر کے نہ مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ مدرسے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حیلہ شرعی میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں پر ضرورت ہو وہیں پر ایسا حیلہ کیا جائے، بغیر ضرورت کے حیلہ کر کے مستحقین کے حق کو ہرگز نہ مارا جائے۔ کیا اس حیلے کا بیان قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے، تو اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن ایک بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے جو ہمارے علماء کی زبان پر رہتی ہے، اور اکثر اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت پیش کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے لینا چاہا، تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صدقہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، اے بریرہ یہ گوشت تیرے لیے صدقہ ہے، لیکن اب میرے لیے یہ ہدیہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ملکیت بدل جاتی ہے۔ جب تک لینے والی حضرت بریرہ ہے تو یہ ان کے لیے صدقہ ہے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو یہ ملکیت بدل گئی، اس لیے یہ ہدیہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فقیر نے لیا وہ صدقہ ہے، اور فقیر نے جو دیا وہ ہدیہ ہے، وہ للہ رقم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔